خریدتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا زیادتی ہوتی ہے، اور منافع آخر میں وہی جو سرمایہ کار ہے وہی زیادہ کما کے چلا جاتا ہے. اور اس کی وجہ جو مین وجہ ہے وہ ریگولیٹر ریاست کا صحیح کام کرنا نہ ہے. اب بڑا آسان ہے اس چیز کا سارا بوجھ ہماری حکومت کے اوپر ڈال دینا، لیکن جو اس رپورٹ کو لے کے سب سے بڑی جو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس معاملے کو پروب کرنے کے بعد شواہد اکٹھے کیے اور عوام کے سامنے رکھ دیا، اور اب اس کے اوپر کریکٹو میجرز لینے جا رہے ہیں. لیکن اس رپورٹ کے اندر جو ایک اہم حصہ ہے جس کے اوپر میں بات آج بڑی تفصیل سے کرنا چاہوں گا وہ ہے سبسڈی کا حصہ. جیسا کہ میں نے بیان کیا اس میں مختلف چیزیں ہیں جس کے اندر ہیر پھیر ہے، پروکیورمنٹ ہے، پروڈکشن ہے، کاسٹ آف پروڈکشن ہے. ایک اس میں سے معاملہ سبسڈی کا بھی ہے کہ جب ایکسپورٹ کی جاتی ہے تو اس ایکسپورٹ کے لیے جو سبسڈی دیتے ہیں. اب اس پورے سبسڈی کو لے کے اس کمیشن کے جو ٹی او آرز تھے انہوں نے پچھلے 5 سال کی سبسڈیز کو سٹڈی کیا، ڈیٹیل اس میں تمام شواہد اکٹھے کیے. پچھلے 5 سالوں میں 29 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی. اس 29 ارب روپے میں سے 2.4 ارب روپے کی سبسڈی ہماری دور حکومت میں صوبہ پنجاب نے دی. میں پھر دہراتا ہوں، صرف 29 ارب میں سے 2.4 ارب روپے کی سبسڈی. وفاقی حکومت نے کوئی سبسڈی نہیں دی، صرف جو ایکسپورٹ سرپلس تھا اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. لیکن اس سے پہلے کی یہ تقریباً صرف 3 سال ہی بنتے ہیں، اس میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے تقریباً 26.6 ارب روپے کی سبسڈی دی. یہ کمیشن دونوں سبسڈیز کو جس طرح سے دی گئی، جن حالات میں دی گئی ان کو بیان کرتا ہے. اب یہ بڑا ضروری ہے کہ جو اس کمیشن کو لے کے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ ٹارزن بن کے شاہد خاقان عباسی صاحب کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوئے تھے. انہوں نے 20 ارب روپے کی سبسڈی دی. اس 20 ارب روپے کی سبسڈی کے اوپر کمیشن کیا کہتا ہے یہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب امریکہ سے فارغ التحصیل ہیں، بڑے لائق فائق ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو انہوں نے خود لائق اعظم بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب یہ جو لائق اعظم ہیں ان کی ذرا آپ کارنامے اس کمیشن کی رپورٹ میں دیکھ لیجیے. یہ جو سبسڈی ہے 2017 کی، جو شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور کسی ٹاک شو میں بھی اور کمیشن کے سامنے بھی جا کے فرما چکے ہیں کہ میں تو ای سی سی کی بھی خود سربراہی کرتا تھا. ان کے بارے میں اس کمیشن کے رپورٹ کے کچھ پیراز ہیں، بڑا ضروری ہیں آپ سب لوگوں کی توجہ کے لیے. یہ صفحہ نمبر 62 196 نمبر پیرا سے سٹارٹ ہوتا ہے. 28 مارچ 2017 کو ای سی سی کے سامنے ایکسپورٹ کے لیے کیس آتا ہے 4 لاکھ میٹرک ٹن کی ایکسپورٹ کا. اب مارچ کا مہینہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مارچ تک جتنی کرشنگ ہونی ہے ہو چکی ہوتی ہے. آپ کے پاس آپ کا پورا سٹاک ہے، پچھلے سال کا بچا ہوا سٹاک موجود ہے، آپ کے سامنے پورا چیزیں موجود ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت سٹاک کتنا ہے. اس وقت ملک میں 2.5 ملین سے زیادہ میٹرک ٹن سے زیادہ سٹاک پڑا ہوا تھا. لیکن مارچ 2017 میں صرف 4 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی اجازت دی جاتی ہے. اور وہ کیوں دی جاتی ہے؟ یہ تمام ایک کرمنل معاملہ تھا. وہ اس لیے دی جاتی ہے صرف 4 لاکھ کی کہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں قیمت، یہ پیرا نمبر 196 میں لکھا ہوا ہے، $570 پر میٹرک ٹن تھی. 570 پر میٹرک ٹن کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کو سبسڈی دینے کی ضرورت نہیں تھی. عالمی مارکیٹ میں ریٹ بہت زیادہ تھا شوگر کا، چاہے کتنا بھی انفلیٹڈ کاسٹ آف شوگر فیکٹری نے شوگر ملز والوں نے رکھا ہو، آپ ایکسپورٹ کر لیں، آپ کو منافع ہوگا، مل والا بھی کمائے گا، ملک میں بھی فورن ایکسچینج آئے گا. یہ ہوتی اصل میں لائکی. لیکن چونکہ یہ صرف تو لائق ہے نہیں، یہ لائق اعظم تھے، تو انہوں نے اس وقت صرف 4 لاکھ میٹرک ٹن کی برآمدگی کی اجازت دی. اس کے بعد پیرا نمبر 197 میں دوبارہ ہے، 7 جولائی 2017 کو کامرس منسٹری نے پھر، کیونکہ مارکیٹ میں قیمتیں بھی زیادہ تھی، تو 6 لاکھ میٹرک ٹن کی ایکسپورٹ کی اجازت مانگی. اس وقت عالمی قیمت ابھی بھی $499 پر میٹرک ٹن تھی. ابھی بھی آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن سے زیادہ تھی. لیکن کامرس کی
ریکمنڈیشن کے باوجود صرف 3 لاکھ میٹرک ٹن کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی. کیوں؟ کیونکہ سبسڈی تو دے نہیں سکتے تھے، یہ تو اتنی زیادہ قیمت دنیا میں زیادہ تھی تو آپ کی ایکسپورٹ ہو جانی تھی. اس کے بعد جو ایک اہم پیرا ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. 198 پیج نمبر 62. There was no change in the cost of production, یعنی کہ قیمت بنانے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، وہی قیمت تھی جو پہلے تھی. And there was no major change in the international price of sugar from 18 July 2017 to 14th September 2017. Yet the decision to export without subsidy was changed and a subsidy of more than 5 billion was allocated in the first instance and further rupees 15 billion subsidy was allocated later. اچھا یہ اب کیوں ہوتا ہے؟ وہ اگلے پیرا میں بھی 199 میں ہے کہ گریڈ 17 کا ایک کاسٹ اکاؤنٹس آفیسر منسٹری آف انڈسٹریز میں، اس کو 24 گھنٹوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ کاسٹ آف شوگر کو، پروڈکشن کو ماپیں اور اس کے مطابق ہم سبسڈی دیں گے. اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے he was given less than 24 hours to calculate the cost of production and on these superficial calculations، یعنی کہ ایک فرضی طریقے سے بنائی ہوئی کیلکولیشنز کے بیس کے اوپر a subsidy of more than 20 billion was allocated from the public exchequer to the sugar mills. یہ کمیشن لکھ رہا ہے لائق اعظم شاہد خاقان عباسی کی قابلیت کے اوپر. اس کے بعد پیرا نمبر 200 میں لکھتا ہے کہ it is worth mentioning here that the ECC allowed export of 0.5 million metric ton of sugar with subsidy on 14/9/2017 on the basis of cost of production calculated by Ministry of Industries and Production. However, when the ECC allowed further export of 1.5 million metric ton with the same subsidy, then the Ministry of Industries was also directed to get the cost of production validated through a third party. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو ڈاکہ زنی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کہ، اور اس کے پیچھے قصہ ہے اور یہ آلریڈی بھی پبلک ہو چکا ہے کہ شوگر مل کے ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک شخص ہے سلمان شہباز، وہ آیا، اس نے ملاقات کی شاہد خاقان عباسی سے. فواد حسن فواد نے اسی وقت ایک لیٹر نکالا منسٹری آف انڈسٹریز کو کہ فوری طور پہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن نکالی جائے کیونکہ وہ بیسس بنتی ہے ایکسپورٹ کی اجازت دینے کی. امیڈیٹلی یہ گریڈ 17 کے افسر کو دباؤ کے تحت ایک فرضی کیلکولیشن کر کے چیز بنائی گئی اور 20 ارب روپے کی سبسڈی دے دی گئی. اب اتنی جلدی میں یہ کام کرنا بھول گئے کہ پہلی سمری تو بھیجی صرف 5 لاکھ میٹرک ٹن کی تھی، لیکن یہاں تو آپ نے تقریباً 1.5 ملین میٹرک ٹن آپ نے اس میں اور ایڈ کرنا تھا، اس کے لیے آپ نے کاسٹ پروڈکشن کی نہیں. تو یہ لکھ دیا گیا منٹس کے اندر کہ اس کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن آپ بعد میں کرا لیں، جو ٹل ڈیٹ نہیں ہوئی. یہ بھی کمیشن کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. یہ ہے سیدھا سیدھا کرمنل کنڈکٹ ان کا، اور یہ بہت لائک فائک ہیں. اس کے بعد اس چیز کو کوئی تحریک انصاف نے یا کمیشن نے نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا. اس انوملی کو سب سے پہلے آگے پیرا نمبر 201 میں لکھا ہوا ہے کہ فائنانس ڈویژن ان لیٹر ڈیٹڈ 10/1/2018 ریزڈ سیریس آبزرویشن اباؤٹ دا کاسٹ آف پروڈکشن کیلکولیٹڈ. انہوں نے اس کے آبجیکشنز اٹھائے کہ آپ نے جو کاسٹ آف کیلکولیشن کیلکولیٹ کی ہے یہ غلط ہے، یہ فرضی ہے، مفروضوں پہ مبنی ہے. اور اس کے اوپر اس لیٹر کی بیس کے اوپر پیرا نمبر 204 صفحہ نمبر 64 کے اندر کمیشن کے اندر لکھا ہوا ہے the entire matter of not putting up the summary in the ECC based on the reduced cost of production as proposed by the finance division resulted in loss of more than 7 billion and requires a detailed inquiry and legal proceedings. یہ کمیشن لکھ رہا ہے لائق اعظم شاہد خاقان عباسی. میں کہتا ہوں میاں صاحب کو چھوڑ دیں، ان کا تو نک نیم بیچارے کا بولا ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا. یہ تو بڑے لائک فائک ہیں، ایئر بلو اتنی ان کی چل رہی ہے، فائدے میں جا رہی ہے. پی آئی اے تو بالکل ڈپ کرا دی تھی انہوں نے، لیکن یہ اتنے لائک ہیں کہ ان کے بارے میں خود ان کی فائنانس ڈویژن نے لکھ دیا کہ آپ نے جو کاسٹ آف کیلکولیشن کر کے جس کے اوپر آپ نے وہ سلمان شہباز کے کہنے کے اوپر 20 ارب روپے ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیے شوگر ملز کے اندر، وہ تمام چیز اگر آپ صرف ڈیو ڈیلیجنس کرتے تو صرف یہ تو 7 ارب کی بچت ہونی تھی، اور جو آپ کا سبسڈی کی مد میں آپ نے پیسے دیے وہ الگ ہیں. اس کے بعد ان کی لائکی کی داستان چلتی جاتی ہے آگے. اگلے 3 پیراز ہیں. 209 پیرا میں کمیشن کہتا ہے
The Commission is of the view that as per the documentary evidence available as discussed in the paras above, the calculation of subsidy based on the cost of production in 2017-18 was not done with due diligence while approving the subsidy of rupees 20 billion. Mr. Shahid Haqqan Abbasi could not provide satisfactory answers to or documentation to explain and justify the subsidy procedure. وہ جو ٹارزن کی طرح اتنا لہرا کے گئے تھے اور باہر آ کے انہوں نے بڑے بیان بھی دیے تھے. کمیشن لکھ رہا ہے کہ تمام چیزیں فرضی تھی, 20 ارب روپے کی سبسڈی ریوڑیوں کی طرح بانٹ دی گئی اور کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی بھی ایسا جواب نہ دے سکے جو یہ مطمئن کر سکے کہ یہ کس طرح سے آپ نے دے دیا. 210 نمبر پیرا میں آگے لکھا ہوا ہے the notified support price of sugar cane. یہ بڑا ضروری ہے. 20-25 ارب روپے کی ڈکیتی ایک طرف جو ہم نے اپنی جیب سے نکال کے شوگر ملوں کو دیا, لیکن اس کے بعد اگلی جو چیز کہ جس بیس کے اوپر آپ کو سبسڈی دی جاتی ہے کہ شوگر مل ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ آپ چونکہ سپورٹ پرائس دیتے ہیں گنے کی, آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم گنا 180 یا 190 کا خریدیں, اس لیے ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے. اس کے اوپر 210 نمبر پیرا میں کمیشن لکھتا ہے the notified support price of sugar cane i.e. rupees 180 per 40 kg was used to calculate the cost of production. The Commission has discussed all the evidence in TORS which clearly shows that the sugar mills have been procuring sugar cane well below the support price in 2017-18. کمیشن نے شواہد لگائے ہوئے ہیں کہ 140 روپے سے اوپر کسی نے گنا نہیں خریدا تھا 17-18. اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو بھی جا کے فارمر سے پوچھ لیں, وہ تو ادھر ہی موجود ہیں سارے, کہ انہوں نے 17-18 میں گنا کتنے کا ملوں کو بیچا تھا. اس سے اگلی 3 لائنیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ انڈائٹمنٹ ہے, یہ جو لائق اعظم ہے شاہد خاقان عباسی اور وغیرہ وغیرہ جو ان کے ہم نوا ہیں باقی. The Commission believes that if the calculation of the cost of production were done properly and the data used was verified, this subsidy and the previous subsidies of more than 25 billion could have been avoided. کہ اگر آپ نے کاسٹ آف پروڈکشن صحیح کاؤنٹ کی ہوتی, آپ اگر اتنے ہی لائق تھے, آپ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن صحیح طرح سے کرتے اس کو, تو یہ آپ کو سبسڈی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور دوسرا, اگر آپ تھوڑا سا اس کے اندر معاملے کو صحیح طرح سے چلاتے تو جب عالمی قیمت زیادہ تھی, اس وقت ایکسپورٹ کی اجازت دیتے, تو اس وقت آپ کو بالکل نہ ایک سبسڈی دینی تھی بلکہ زیادہ آپ کے ہاں جو زر مبادلہ تھا وہ پاکستان میں آ سکتا تھا. اس کے بعد اب ان کے اسی سال کی سبسڈی میں صرف عوام کے ساتھ یہ 20 ارب والا ہاتھ نہیں ہوا. 4.1 ارب کا جو دھوکہ ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کیسے پیچھے رہ سکتی تھی. ایک اور بھی لائق اعظم ہیں مراد علی شاہ صاحب, ان کے بارے میں 215 پیرا سے شروع ہوتا ہے کمیشن کہ 4.12 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی. تقریباً یہ 5 لاکھ میٹرک ٹن شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے, اور یہ سبسڈی بالکل اسٹیٹ آف بینک آف پاکستان کے تھرو گزاری نہیں, تاکہ وہ جو منمانیاں اس کے اندر جتنے ہم فراڈ کر سکیں وہ سندھ بینک کے تھرو وہ پیسے دے دیے گئے. اور میرا خیال ہے اس میں کسی کو انعام نہیں مل سکتا کہ گیس کریں یہ شوگر کی جو سبسڈی ہے سندھ والی سب سے زیادہ کس گروپ کو ملی. سنالا صاحب کو پتہ ہی ہوگا, اومنی کو ملی سب سے, جی اومنی کو نہیں سر, وہ آ گیا, میری نظر ہوتی ہے ہمیشہ. 216 نمبر پیرا میں لکھا ہوا ہے there is no justification of additional subsidy from the provincial government when the federal government had already granted the subsidy of rupees 10.70 per kilo. 10 پہلے شوگر کمیشن ڈٹرمن کر چکا ہے کہ 14 روپے پر کلو یہ کاسٹ زیادہ بتاتے ہیں. اس 14 روپے جو ایوریج ہے, کچھ ملوں نے 17 روپے تک زیادہ بتائی ہوئی ہے, اس کاسٹ کے اوپر آپ نے 10.70 روپے پر کلو آپ نے ان کو سبسڈی دے دی. نیچے پھر فردر لکھا ہے the whole scheme was decided and the additional subsidy of rupees 9.30 یعنی کہ 9.30 روپے مزید سبسڈی per kilogram was granted arbitrarily based on the figures presented by the PSMA and more than 4 billion subsidy was allocated. The proceeding recording in the summary show that no one was in favor of the subsidy. سندھ کابینہ میں بھی کوئی اس کے حق میں نہیں تھا. جتنے اس میں کسان بیٹھے ہوئے تھے, کسان بیک گراؤنڈ کے سیاستدان, وہ بھی انہوں نے ان کی منٹ ریکارڈ ہوئے وہ کہتے ہیں جی گنے کی قیمت تو پوری دیتے نہیں, آپ ان کو سبسڈی دے رہے ہیں. لیکن پھر بھی وہ سبسڈی ان کو فلیٹ ریٹ کے اوپر دے دی گئی بجائے سلائڈنگ اسکیل کے, کہ اس میں کوئی اگر